بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات بزرگان ملت اور عزاداران سرکار سلطان کربلا، اس باوقار اور قدیمی خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس کہ جس میں آج بھی معرفت نفس کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کل جو میں نے آپ کے سامنے تھکے ہوئے لہجے میں چند گزارشات پیش کی تھی، اس میں نفس کے بارے میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ نفس پیدا کہاں ہوتا ہے، نفس کو وجود کیسے ملتا ہے، نفس آتا کہاں سے ہے اور نفس باقی کیسے رہتا ہے. اور اگر انسان اپنے نفس کو سمجھ لے، نفس کو پہچان لے، نفس کی قدر کو محسوس کر لے، نفس کی معرفت حاصل کر لے، تو وہ انسان کے کامیاب ترین انسان ہوتا ہے جو شعور بندگی اور کمال بندگی حاصل کر لیا کرتا ہے. لیکن اگر انسان نے نفس ہی کو نہ سمجھا تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. کیونکہ نفس کا تزکیہ، نفس کی تربیت، نفس کی معرفت انسان کے لیے واجب کی حد تک ضروری ہے یا اس سے بھی آگے کی منزل میں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو قرآن مجید میں یہ ملے گا کہ جب سورہ شمس میں پروردگار عالم نے سورج کی، چاند کی، ان تمام چیزوں کی قسم کھائی، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. اب اس کے بعد کا والنفس وما سواہا، نفس کی قسم اور نفس کو بنانے والے کی قسم، نفس کی قسم اور نفس کو پیدا کرنے والے کی قسم، نفس کی قسم اور نفس کو وجود دینے والے کی قسم. یہ تو قرآن مجید ہے. لیکن جب ہم نے اقلیم مکرمت کے سلطان، امیر کائنات، خالق نہج البلاغہ کے اقوال پڑھنا شروع کیے تو نفس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو قرآن نے کہا تھا بالکل اسی لہجے میں اور اسی انداز میں سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پروردگار نے اس ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی خالق نے یہ ارشاد فرمایا نفس کی اور
नफ्स को बनाने वाले की कसम। और नफ्सुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। नफ्स के जरिए से रब को पहचाना जा सकता है। और अजीजों में तौहीदी मंजिल में आज तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन बहुत जल्दी आपके जहनों के करीब आते हुए, आपकी फिक्रों के करीब आते हुए गुफ्तगू करूँगा। तो आपने कुरान की आयत भी सुनी और हदीसे सरकार अमीर भी सुनी, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अब थोड़ा सा नफ्स को समझने की कोशिश कीजिए। नफ्स का मतलब क्या? नफ्स हादिस है, नफ्स पैदा हुआ है, नफ्स को बनाया गया है, नफ्स को वजूद अता किया गया है, नफ्स की तख्लीक की गई है। और जरा नफ्स के वजन को और नफ्स की गहराई को और नफ्स की बुलंदी को आप थोड़ा सा महसूस कीजिए कि इमाम अली जैसा दानिश्वर, हकीम कायनात, हकीम मिल्लत, हकीम उम्मत, हकीम तो जहां ये कह रहा है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यानी बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इमाम अली? तो इमाम अली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो नफ्स हादिस है, नफ्स मखलूक है, नफ्स को वजूद अता किया गया है। और जब तुम अपने नफ्स को पहचान लोगे तो उसको भी पहचान लोगे जो इस नफ्स को बनाने वाला है, उसको भी समझ लोगे जो इस नफ्स को हल करने वाला है। जब ये नफ्स इतना कीमती है तो इसका खालिक कितना कीमती होगा। अब वो ज़हनतें मेरे सामने हैं, वो अफकार मेरे सामने हैं, वो फिक्रे मेरे सामने हैं जिनकी तरबियत ज़ेरे मिंबर हुई है। देखिए, अलामतों से बहुत कुछ समझा जाता है, अलामतों से हकीकत तक पहुंचा जाता है, अलामतों से मंजिल तक पहुंचा जाता है, अलामतों से वजूद तक पहुंचा जाता है, अलामतों से मरकज तक पहुंचा जाता है। अलामत बना है इल्म से, अलामत का मसदर है इल्म। बहुत तवज्जो, अलामत के जरिए से मंजिल तक पहुंच जाइए, अलामत के जरिए से मरकज तक पहुंच जाइए। अब मैं मिसाल के जरिए से और थोड़ा करीब आ जाऊं जहनों से। मसलन आपको महसूस हुआ कि आपके जिस्म में बुखार है, थर्मामीटर आप लेके आए, आपने उसको मुंह में लगाया या बगल में लगाया और उसके बाद आपको बुखार पता चल गया। पारे के जरिए से, उस थर्मामीटर के जरिए से, उस आले के जरिए से बुखार दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके जरिए से पता चल रहा है कि 101 बुखार है, 102 बुखार है, 103 बुखार है, 104 बुखार है। हम साखली के लिए निकले, हम सेथल के लिए निकले, नाते करीब हमारे साथ थे। हमने पूछा कितना दूर रह गया है, कहने लगे अभी देख के बताते हैं। हमने कहा कहाँ देखोगे, मालूम नहीं, वहां के रहने वाले हो? कहने जहन काम नहीं करता है। एक पत्थर पर नजर डाली, मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे संगे मील। हमने कहा ये क्या? कहने लगे अलामत। अब मुझे बताइए, आप शक कर सकते हैं जब उस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है कि अभी साखनी 20 किलोमीटर रह गया है, 30 किलोमीटर रह गया है, 40 किलोमीटर रह गया है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। तो फिर आप क्या उस पत्थर के ऊपर शक कर सकते हैं? शक नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये अलामत है हकीकत तक पहुंचाने की, अलामत है मंजिल तक पहुंचाने की, अलामत है मकाम तक पहुंचाने की, अलामत है मरकज तक पहुंचाने की। अब मैं नतीजा निकाले दे रहा हूँ, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इस बहस को और ज्यादा आगे लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम गुफ्तगू है। तो अलामतों के जरिए से इंसान हकीकत तक पहुंच जाता है। अब मुझे ये बताइए, सूरज को आप देखते हैं, कौन समझ में आता है? चांद को आप देखते हैं, कौन नजर आता है? सितारों को आप देखते हैं, कौन नजर आता है? सैयारों को आप देखते हैं, कौन नजर आता है? समंदर की गहराई को देखते हैं, कौन नजर आता है? हवाओं के जोर को देखते हैं, कौन नजर आता है? बादलों के शोर को देखते हैं, कौन नजर आता है? कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा का
کہا، انہوں نے عجیب انداز سے کہا کہ اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو کہ ہم کہنا جھوٹ کوئی زیب دیتا ہے، ہم اور آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. لیکن اب میں نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں، آپ بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور بہت زیادہ محسوس ہوں گے. جوش نے کیا کہا؟ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ جوش بتانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ جوش یہ سمجھا رہے ہیں قافلہ ادمیت اور کاروان فکر و نظر کو کہ دیکھو اگر رسول نہ بھی آتے تو ہم خدا تک پہنچ جاتے. ہم صبح کو اٹھتے، سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے، غنچوں کو روکتے، پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے، نسیم سحری کو محسوس کرتے، خدا تک پہنچ جاتے. غنچوں کے ذریعے خدا تک، پرندوں کے ذریعے خدا تک، سورج کے ذریعے خدا تک. کیونکہ جوش نے یہ کہا تھا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. صبح کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جو صبح کو اٹھتا ہو تو اٹھتا ہی نہ ہو، جو صبح کو اٹھتا ہی نہ ہو خدا تک کیسے پہنچے گا؟ اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں، اپنی سماعتوں کے حوالے. تو آپ نے، جوش ملی آبادی نے، صاحبان فکر و نظر نے صبح کو اٹھنے کے بعد سورج کو دیکھا، خدا نظر آیا، ستاروں کو دیکھا، خدا نظر آیا، ہوا کو دیکھا، خدا نظر آیا، زمین کو دیکھا، خدا نظر آیا، سمندر کی گہرائیوں کو دیکھا، خدا نظر آیا. کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھنے کے بعد صاحبان نظر کو خدا نظر آتا ہے. اب میں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ منبر کو دیکھتے ہیں، کون نظر آتا ہے؟ علم کو دیکھتے ہیں، کون نظر آتا ہے؟ تاجر کو دیکھتے ہیں، کون نظر آتا ہے؟ سلام علیہ محمد. مل جل کے باوازِ بلند سلام علیہ. کل تھوڑی سی گفتگو سخت ہو گئی تھی، ٹف ہو گئی تھی. آج میں نے تمہید کے منزل میں کوشش کی ہے کہ ان موضوعات کو بالائے تار رکھ کے اگر آپ کے ذہنوں کے اور زیادہ قریب آنے کی کوشش کروں. لیکن قسم خدا کی کل جتنا پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا، بیٹھی ہوئی آواز، تھکا ہوا وجود، سخت مضامین، عرض اور جوہر کی بحث اور سمجھنے والے سامعین نظردار بتا رہے تھے ہم کربلائی مکتب کے مفکر ہیں، مدبر ہیں. کتنا ہی کوئی موضوع کیوں نہ ہو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتا. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی، نفس کو اگر انسان نے سمجھ لیا تو خدا کو خود بخود سمجھ جائے گا، خود بخود پہنچ جائے گا خدا تک انسان. اور نفس اپنے رب کو سمجھنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے نفس کا سمجھنا ضروری ہے. بہت توجہ. آئیے اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ عبدی کلی کلن، اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. تو میرا ہو کے تو دکھا. پروردگار تو نے حکم فرمایا، ہم تیرے ہو گئے. تو نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی. تو نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. تو نے کہا حج کے لیے جاؤ، ہم حج کے لیے چلے گئے. تو نے زکوٰۃ کو کہا، ہم نے زکوٰۃ دی. تو نے خیر و خیرات کو کہا، ہم خیر و خیرات دیتے رہے. لیکن اب تو یہ بتا دے تو ہمارا کیسے ہو جائے گا؟ کہا جب تم ہمارے ہو جاؤ گے تو ہم خود بخود تمہارے ہو جائیں گے. تم ہمارے ہو کے تو دکھاؤ. تم اپنی کائنات جسم کو ہمارے حوالے کر دو. جب تم اپنی کائنات جسم کو ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم تمہارے اس طرح سے ہو جائیں گے. آنکھیں تمہاری ہوں گی، روشنی میری
ایک التماس اور گزارش کروں جو باہر حضرات تشریف فرما ہے، اگر آگے فرش مجلس میں تشریف لے آئیں، صدر مجلس میں تشریف لے آئیں تو ان کی عزت بھی بڑھے گی اور وقار میں بھی اضافہ صلوات کی پابندی کریں۔ ایک اور صلوات ارشاد کریں۔ میری طرف توجہ رکھیں، حقیقت حق سمجھی کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے نفس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں، آج میں ایسا گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت اور پڑھے دیتا ہوں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ وہی تو ہے جس نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے ظاہر کیا، لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں مجھے ایک لفظ سے بحث ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں جب یہ چند صلاحیتیں لی، سماعت دی، بصارت دی، افئدہ، قلب سلیم عطا کیا، بہت توجہ، اور یہ تمام صلاحیتیں اس وجہ سے نہیں دی کہ جب تمہارے پاس طاقت آ جائے، قوت آ جائے، چاہو حشم آ جائے، اقتدار آ جائے، حکومت آ جائے، طاقت آ جائے، سوچنے کی صلاحیت آ جائے، تو پھر تم لوگوں کو ستانا شروع کر دینا، غریبوں کو دبانا شروع کر دینا، جھوٹی گواہی دینا شروع کر دینا، اپنے ضمیر کو کوچنے لگنا، اپنے نفس کو کثیف کر دینا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس یہ صلاحیتیں آئی ہیں تو تم ان صلاحیتوں کا استعمال اس طرح سے کرو، لعلکم تشکرون، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب یہاں پر آئیے، یہاں سے آپ کو بہت دلچسپ ہے، لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، قلب سلیم عطا کیا۔ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار کو کہنا یہ چاہیے تھا ہم نے تمہیں سماعت دی کیونکہ تم جاہل آئے تھے، ہم نے تمہیں بصارت دی کیونکہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں عقل عطا کی تاکہ عقل کے ذریعے سے تم منزل اور مرکز تک پہنچ جاؤ۔ بہت توجہ، لیکن پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں عقل عطا کی، سماعت دی، بصارت دی اور قلب سلیم عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل پیچھے کی چیز ہے، قلب آگے کی چیز ہے۔ اب یہاں سے نفس کو سمجھیے، انشاءاللہ میں باب فضائل میں بہت جلدی داخل ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل پیچھے کی چیز ہے، قلب عقل کے آگے کی چیز ہے، قلب سلیم عقل سے آگے کی چیز ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عقل کا اور دل کا کام کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سمجھ لیجیے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، پہنچاتی ہے، متوجہ کرتی ہے، دکھاتی ہے۔ بہت توجہ۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، مسلسل جھوٹی گواہی کی بات ہو رہی ہے، کس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹی گواہی دینا غلط ہے؟ سب کو پتا ہے نا؟ یعنی جہاں بھی رسوائی ہوتی ہے وہاں بھی رسوائی ہوتی ہے، اس کے باوجود جھوٹی گواہی دیا کرتے ہیں۔ میں لفظوں کو روک کے، جملوں کو روک کے، صاحب دلا کے ذوق کی تسکین کے لیے جملہ عرض کروں۔ امام علی جنہوں نے نفس کو سب سے اچھی طرح سمجھایا، ان کے ایک چاہنے والے تھے ترمہ ابن عدی، اور ترمہ ابن عدی کو انہوں نے سفیر بنا کے حاکم شام کے یہاں بھیجا تھا۔ راستے میں اس کے وزیر سے ملاقات ہو گئی حاکم شام کے عمر یاز سے۔ اس نے کہا کہ یہ ترمہ بڑے لمبے چوڑے تھے، جب یہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر کھپ دیتے تھے۔ اس نے کہا آسمان کی کچھ خبر ہے؟ جیسے سب کی مذاق اڑاتا تھا، ان کی مذاق اڑائی۔ کہا ہاں آسمان کی خبر ہے، آسمان میں ستارے موجود ہیں اور علی ابن ابی طالب کی تلوار تمہاری گردنوں پر لٹک رہی ہے۔ کہا غلط نمبر ڈائل ہو گیا۔ اب یہ خط لے کے پہنچے تو حاکم شام اپنے تمام جلووں کے ساتھ اس نجس تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کون؟ کہا علی کا سفیر ہوں۔ کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اپنے مولا کا خط لے کے آئے ہوں۔ کہا میرے غلام کے حوالے کر دو۔ کہا جب میں حاکم ہی کو امین نہیں مانتا تو غلام کو امین کیسے مان سکتا؟ لیکن جس کا نفس بلند ہوتا ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، کسی سے ڈرتا ورتا نہیں۔ اچھا ایسی بات کرتے ہو؟ میرے بیٹے یزید کو دے دو۔ کہا یزید جو نجس جانوروں سے کھیلتا ہو، حلال و حرام میں فرق ہی نہ سمجھتا ہو،
پھر کسی کو کہا اگر میرے مولا کا خط چاہیے تو اپنی جگہ پر اٹھ، احترام کر، آنکھوں سے لگا، میں خط دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو اٹھنا پڑا، اس نے خط دیا۔ اب جو اس نے خط دیا اس میں لکھا ہوا تھا، میرے مولا نے تحریر فرمایا تھا، میرے پاس وہ تلوار ہے جس نے تیرے فلاں کو کاٹا، جس نے تیرے فلاں کو مارا، جس نے تیرے فلاں کو مارا۔ کیا تو بدر بھول گیا؟ کیا تو بدر کا معرکہ بھول گیا؟ ایک مرتبہ اس نے غصے کے عالم میں خط کو اپنی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر میں اپنے علی سے کہا جاؤ، جا کے اپنے مولا علی سے کہہ دینا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے کہ میں رائی کے گانوں کی طرف بکھیر دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے علی نے حاکم شام کی طرف دیکھے گا، اے حاکم شام، اگر تیرے پاس اتنی فوج ہے کہ تو رائی کے گانوں کی طرح زمین پر بکھیر دے گا، تو میرے مولا نے مالک اشتر نام کا ایسا مرغا پال رکھا ہے جو تیرے تمام رائی کے گانوں کو چٹ کر جائے گا۔ جا کے کہہ دو کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ ہم آسمان میں ستاروں کی طرح بکھیر دیں گے۔ کیا تو ستاروں کی بات کرتا ہے؟ میرا مولا وہ آفتاب امامت ہے، جب نکلے گا تو تمام ستارے خود بخود غروب ہو جائیں گے۔ میں جھوٹی گواہی تک لے کے آنا چاہتا تھا۔ کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، بکھر گیا، پسینے پسینہ ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا اس پر جھوٹا مقدمہ لگاؤ۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھوٹے مقدمے لگانا سنت کس کی ہے، جھوٹے کیسوں میں پھانسنا کس کی سنت ہے۔ کہ جاؤ، کہ ٹھیک ہے، ایف آئی آر لکھ دی گئی، VVIP ایف آئی آر، بہت توجہ، لکھی جانے لگی۔ کہ کیس نمبر یہ، کہ کون ہے مجرم؟ کہ صاحب فلاں صاحب جو وہاں سے آئے ہیں علی کے سفیر بن کے۔ کا مقدمہ کیا ہے، کیس کیا ہے، فائل کیا کیا جانا ہے قاضی صاحب کے سامنے؟ کہا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اونٹنی خریدی تھی بازار اوقات سے جو ہماری چوری ہو گئی، اور اسی اونٹنی پر علی کے سفیر بیٹھ کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جتنے بھی سفیر اس زمانے میں سفر کرتے تھے وہ اونٹنی پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، کیونکہ اونٹنی تیز دوڑا کرتی تھی۔ اب مقدمہ لکھ دیا گیا، تمام باتیں ہو گئیں۔ اب قاضی صاحب تشریف فرما ہے، مقدمے کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، مقدمے کی کارروائی آگے چل رہی ہے۔ کہ گواہ پیش کیے جائے، ایک نے گواہی دی، دوسرے نے جھوٹی گواہی دی، تیسرے نے جھوٹی گواہی دی۔ پر نفس نفیس خود ذل الہی جہاں پناہ نے گواہی دی، اور گواہی دے کے پھنس گئے۔ اب قاضی صاحب نے جب ایک طرف کی کارروائی مکمل ہو چکی تو ترما کی طرف دیکھا کہ تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ کہ قاضی صاحب ہمارا گواہ تو ہے لیکن نہ چل سکتا، نہ گفتگو کر سکتا، نہ بول سکتا، نہ آپ کے پاس آ سکتا، پھر گواہی کیسے دے گا؟ کہ آپ کو چلنا پڑے گا۔ بھئی مقدمہ تھا VIP، قاضی صاحب کو اٹھنا پڑا، جانا پڑا، آگے آگے قاضی، پیچھے پیچھے حاکم، اس کے پیچھے اس کے وزیر، ساتھ میں ترما بنیادی۔ جب اونٹنی کے قریب پہنچ گئے جو انہوں نے مقدمہ لکھا تھا تو کہا ذرا مقدمہ پھر سے سنا دیا جائے، کارروائی یہاں بھی پیش کر دی جائے۔ قاضی صاحب نے فوراً سنایا کہ جس اونٹنی سے ترما ابن عدی بیٹھ کے آئے ہیں وہ اونٹنی فلاں صاحب نے فلاں بازار سے خریدی تھی، خود جہاں پناہ
ہوا کرتی ہیں. اور یہ کس کی سنت ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ نے محسوس کر لیا. بہت توجہ. تو میں بات کر رہا تھا دل کی, میں بات کر رہا تھا عقل کی. پروردگار نے لفظ عقل استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ دل استعمال کیا. عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ عقل کا کام ہوتا ہے پہنچانا, بتانا, دکھانا. دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ دل کا کام ہوتا ہے جھکانا. اب میں پھر اس کو تھوڑا سا تفصیل میں لے جاؤں. مجھے یہ بتائیے کس کو نہیں معلوم جھوٹی گواہی دینا غلط ہے, لیکن جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے ہیں. کسے نہیں معلوم کہ نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, حج کرنا واجب ہے اگر مستطیع ہے, اس کے باوجود بہت سے مسلمان نہیں پڑھتے ہیں, معلوم ہوتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں. کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, حرام ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بتا تو سکتی ہے, جھکا نہیں سکتی. عقل بتا تو سکتی ہے, جھکا نہیں سکتی. عقل بتا سکتی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, عقل روک نہیں سکتی. عقل بتا تو سکتی ہے کہ یتیموں کا مال لوٹنا حرام ہے, لیکن عقل روک نہیں سکتی. عقل بتا تو سکتی ہے IPL میں سٹا لگانا حرام ہے, عقل روک نہیں سکتی. عقل بتا تو سکتی ہے ظالم کی مدد کرنا حرام ہے, لیکن عقل روک نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے آگے کی چیز کا نام ہے دل. عقل کا نام ہے بتانا, دل کا نام ہے جھکانا. عقل کا نام ہے بتانا, دل کا نام ہے جھکانا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک جملے میں بات کو مکمل کر دوں گا. عقل بتاتی ہے دل جھکاتا ہے, عقل بتاتی ہے سجدہ واجب ہے, دل جھکانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. عقل والے اور ہوتے ہیں, دل والے اور ہوتے ہیں. یہی وجہ تھی جن کے پاس عقل تھی وہ کوفے میں رہ گئے, جن کے پاس دل تھا وہ کربلا میں پہنچ گئے. آواز بلند صلوات ارشاد. عقل بتا سکتی ہے لیکن عقل میں جھکانے کی صلاحیت نہیں ہے. بہت توجہ. اور عزیزوں کس کو نہیں معلوم ہے, ہم عزادار ہیں, ہم ماتمدار ہیں, ہمیں بہت شوق سے ہم کہتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, لیکن ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا. کیا حسین کو ہم جیسے چاہنے والے چاہیے؟ بہت توجہ. ظالم کی حمایت بھی, مظلوم کا ماتم بھی. بہت توجہ چاہتا ہوں. ہمیں اپنے معاشرے کو, اپنی نئی نسل کو, اپنے نوجوانوں کو اگر صحیح کرنا ہے, حسینی معاشرہ بنانا ہے, میزم کے غلام بنانا ہے, رشید حجری کے غلام بنانا ہے, تو ہمیں وہ معاشرہ بنانا ہوگا جو حسین چاہتے ہیں, جو امام زمانہ چاہتے ہیں, جو شہزادی عالمیان چاہتی ہیں. سچ بولنے کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کی جائے, ایک
मासूमीन के लिए, इमाम के लिए बाइस ज़ीनत बनना। बहुत तवज्जो, इमाम यही चाहते हैं कि लोग तुम्हें देखें और हम तक पहुंच जाएं। बहुत तवज्जो। और करबला, अज़ादारी, तज़किरा हुसैन सिर्फ फर्शे अज़ा पर बैठने का काम नहीं है, बैठने का नाम नहीं है। तुम जो अमल अंजाम दोगे, अगर उसमें फिक्रे हुसैनी शामिल है तो वो तुम्हारी अज़ादारी बनता चला जाएगा। तुम शाहीन सिफत उलमा तैयार करो, अज़ादारी। तुम मदरसे बनाओ, अलम अज़ादारी। तुम एजुकेशनल सोसाइटी तैयार करो, करबला तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तुम मजलूम की मदद करने के लिए उठो, अज़ादारी। तुम जो अमल अंजाम देते चले जाओगे वो करबला बनता चला जाएगा, अज़ादारी बनता चला जाएगा। तो हुसैन यही चाहते हैं, करबला यही आवाज दे रही है। तुम जहां भी हो, जिस दौर में भी हो, जिस जमाने में भी हो, जिस मकाम पर भी हो, चाहे वो हबीब इब्ने मुज़ाहिर का जमाना हो, हुजर इब्ने अली का जमाना हो, ईसा में तम्बार का जमाना हो, हर चाहने वालों ने अपने दौर की करबला बनाई है। और अगर इस दौर को देखना हो तो चाहे ज़कज़की को देखो, चाहे शहर निमर को देखो। मुझे बताइए, शहीद करने से या शहीद उठ देने से या शहादतें पेश कर देने से मर्तबा कम होता है या बढ़ता है? बहुत तवज्जो चाहता हूँ भाई। शहीद निमर को कितने लोग जानते हैं शहादत से पहले, और अगर वो मर जाते और शहीद हो जाते और खत्म हो जाते तो कितने लोग पहचानते? अगर वही खत्म हो जाते, अपनी तबाही मौत मर जाते, चंद लोग, खानदान वाले, शहर वाले। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने कहा क्या? लिख के दो, हमारे हाथों में बयान करो, लिखो कि हम आइंदा ऐसी तकरीर नहीं करेंगे, आइंदा ये बातें नहीं कहेंगे। शहीद निमर ने कहा, तुम्हें शहीद करना हो कर दो, कत्ल करना हो कर दो, लेकिन मेरी न ज़बान उठेगी, न मैं हुसैनी रास्ते से हटूंगा। पहले शहीद होने से पहले शहीद निमर को चंद लोग जानते थे, और शहीद होने के बाद पूरी दुनिया जानती है। सलावत भेजते मोहम्मद वाले। आवाज़ बुलंद सलावत इंशाअल्लाह। यही तो जनाब कुमैल ने पूछा था, मौला इतना तो बताइए कि इस दुनिया में कामयाब कौन है? मुकालिमा पढ़ लीजिएगा किताब में जाके, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, 2 जुमले अर्ज करूंगा। मौला कामयाब कौन है? तो इमाम ने फरमाया था, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। लोग घाटे में हैं लेकिन जो अमले साले अंजाम देते हैं, जिनका नफ्स बुलंद है, वो कामयाब है। अब एक मर्तबा जनाब कुमैल ने पूछा, मौला मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि कामयाबी की और मोमिन होने की और साहिबान ईमान की अलामतें क्या हैं? कहा, तुम साहिबान ईमान की अलामतें पूछना चाहते हो, मोमिन कौन है? तो कुमैल मस्जिद नबवी भूल गए जब सरकार रिसालत पनाह ने मेरे बाजू पर हाथ रख के कहा था, या अली हुक्का तक़वा व ईमान। आए अली, तुम्हारी मोहब्बत तक़वा है और ईमान है। जिसके यहाँ मेरी मोहब्बत पाई जाती है वो मोमिन, जिसके यहाँ मोहब्बत नहीं पाई जाती वो मुनाफिक। बहुत तवज्जो, जिसके यहाँ मोहब्बत है वो मोमिन। अब कुमैल ने पूछा, मौला इतना तो बताइए, मोहब्बत की अलामत क्या है? मैंने आज किया, अलामत से हकीकत तक इंसान पहुंचता है। क्या मोहब्बत की अलामत क्या है? क्या कुमैल सुनो, मेरा चाहने वाला जहां भी होगा लुटाने का मिजाज रखेगा, लूटने का मिजाज नहीं रखता। और मोहब्बत की अलामत क्या? और यहीं तक आपके ज़हनों को लाना चाहता था। क्या मौला और मोहब्बत की अलामत क्या है? क्या कुमैल सुनो, मैं बताऊं मोहब्बत की और अलामत क्या है? मेरा चाहने वाला मौत को देख के मुस्कुराएगा, डरेगा नहीं। मौत को देख के मुस्कुराएगा, डरेगा नहीं। तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा करता होगा, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता होगा। जनाब कुमैल और अमीर कायनात नखलिस्तान में खड़े हो गए, ये गुफ्तगू कर रहे हैं। खजूरों के बागों के दरमियान के
کہ شام کی سرحد کی طرف سے ایک غبار اٹھا. اب جو غبار ہٹا تو ایک مسافر، ایک گھڑ سوار شام کی طرف سے ان لوگوں کی طرف چلا رہا تھا. آ کے رکا، کہا آپ میں سے علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کہا انا علی ابن ابی طالب. کہا آپ علی ہیں؟ کہا آپ ہی علی ہیں؟ کہا کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. گھوڑے سے اتر گیا، سلام کیا، احترام کیا. آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں شام کے جس علاقے سے گزرا میں نے یہ دیکھا آپ کے خلاف افترا پردازیاں ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف تقریریں کی جا رہی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. وہاں وہ ماحول ہے جہاں آپ اتنے مطمئن ہیں، اتنے خاموش ہیں. بالکل مطمئن قلبی، یطمئن قلبی، بالکل پوری طرح سے اطمینان قلب کے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائیں. کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تو مظہر العجائب ہیں. آپ اشارہ کیجئے، بد دعا کیجئے، زمین پھٹے، وہ سب کے سب خطیب زمین کے اندر پھنس جائیں، ختم ہو جائیں. مولا نے کمیل کی طرف دیکھا، مسکرائے، کہا کمیل دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. سوچتا میں بھی یہی ہوں، اور بد دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر سوچ کے اشارہ کر دوں، اگر سوچ کے اشارہ کر دوں زمین پھٹے اور وہ سب کے سب خطیب زمین کے اندر پھنس جائیں، ختم ہو جائیں، خاکستر ہو جائیں، جل جائیں، برباد ہو جائیں. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں اگر میں بد دعا کروں گا تو بندے کا انتقام ہوگا. میں جس کے لیے سجدہ کرتا ہوں، جس کو اللہ اکبر کہتا ہوں، میں نے اپنا انتقام بھی اس کے سپرد کیا. اب مجھے یہ بتائیے، یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے شان بندگی، یہ ہے معراج بندگی. ایک بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے لاج رکھی یا نہیں؟ جو خطیب، جو دانشور، جو مولوی، جو ملا شام کے منبروں سے علی کے خلاف آگ اگل رہے تھے، افترا پردازی کر رہے تھے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے ان کا لٹریچر کہیں باقی ہے؟ ان کی خطابت کہیں باقی ہے؟ ان کی اولاد کا کہیں پتہ ہے؟ ان کے خاندان کا کچھ پتہ ہے؟ نہ وہ خطیب رہے، نہ ان کی اولاد رہی، نہ ان کی نسل رہی، نہ ان کا سلسلہ رہا، نہ ان کی خطابت رہی. اور اللہ نے بندگی کی لاج ایسے رکھی، دشمن ختم ہو گئے، علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. بآواز بلند صلوات انشاءاللہ. مولا یہ بتائیے اور محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ ہمارا چاہنے والا موت کو دیکھ کے مسکرائے گا، موت کا نام سن کے مسکرائے گا. سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ موت کا انتظار کرے گا، موت کا نام سن کے مسکرائے گا، موت کا لفظ سن کے مسکرائے گا. اور ابن زیاد نے جناب میثم سے پوچھا بھی تھا، یہ بتاؤ تم علی کے چاہنے والے جب تمہیں موت کی خبر سنائی جاتی ہے تو مسکراتے کیوں ہو، مطمئن کیوں نظر آتے ہو؟ کہ ظالم تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ختم کر رہا ہے. ہم مسکراتے اس وجہ سے ہیں کہ قبر میں جائیں گے مولا کی زیارت ہوگی، اپنے مولا کے پاس پہنچ جائیں گے، مولا کے ساتھ چلے جائیں گے. کہا آپ اس زمانے کی باتیں کیا کرتے ہیں، یہ تو اس دور کی 1400 سال پہلے کی باتیں، اس دور کی بات بتائیے. میں نے کہا حزب اللہ کو دیکھ لیجئے، اس سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہو سکتی. نہ حکومت ہے، نہ ریاست ہے، نہ سلطنت ہے، نہ جاہ و حشم ہے، نہ وہ اقتدار ہے، لیکن بس اللہ پر بھروسہ. چھوٹی سی تنظیم، بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن دنیا کی چھٹے نمبر کی فوج نے 2005 میں پوری اپنی قوت و طاقت و صلاحیت کے ساتھ جنوبی لبنان پر حملہ کیا، اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ ہم 2.5 دن کے اندر ختم کر دیں گے. 33 دن تک جنگ چلتی رہی، اور 33 دن میں فکروں پر قبضہ
शिकस्त भी मिल गई। बहुत तवज्जो चाहता हूँ भाई, वजह क्या है, बात क्या है, इनके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया, किसने इन्हें ये कुव्वत दी, किसने ये ताकत दी। आज भी तज्जिया निगार परेशान है, हमारी समझ में नहीं आता कि उनके पास वो ताकत आई कहाँ से, वो जज्बा आया कहाँ से, वो हौसला आया कहाँ से। बहुत तवज्जो। तो अभी एक जुमला कहूँ, जुमला कह के बात को मुकम्मल कर दूँ। जिसके यहाँ अक़ीदा ग़ैबत में पुख्तगी पाई जाती है वो मैदानों से भागता नहीं है, डट जाया करता है, रुक जाया करता है। नहीं, बात पूरी तरह बातें नहीं हो पाई। मुझे बताइए, इसराइल से इससे पहले भी तो इस्लामी हुकूमतें और ममलिकतें और सल्तनतें ने जंग की थी भाई। 11-11 मुल्क लड़े, 6-6 मुल्क लड़े। किसी ने मैदान छोड़ा, किसी ने टैंक छोड़े, किसी ने सिपाही छोड़े, किसी ने सरदार छोड़े, किसी ने जमीन छोड़ी, भागते हुए नजर आए। वो भागे क्यों, ये रुके क्यों, इस पर गौर करना है। वो भागे क्यों, ये डटे क्यों। उनके पास हुकूमत थी, इनके पास तंजीम थी। बहुत तवज्जो चाहता हूं, उनके पास लश्कर था, इनके पास जज्बा था, उनके पास फौज थी, इनके पास इस्तेकामत थी, उनके पास नारे थे, इनकी पेशानियों पर लिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या अली अकबर। ये बहुत से आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तो एक जुमला कहने को जी चाहता है, जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके, मुसल्ले इश्क पर खड़े होके नमाज शहादत पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी मदद अल्लाह किया करता है। जिसके अक़ीदा ग़ैबत में पुख्तगी पाई जाती है वो हर मैदान में जम जाया करता है। जिसके अक़ीदा ग़ैबत नहीं पाया जाता, कभी बदर में भागता है, कभी उहद में भागता है, कभी खैबर में भागता हुआ नजर आता है। सलावत भेजने बात पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हो पा रही है। वो मसला क्या है, वो भागे क्यों, ये रुके क्यों रहे। बहुत तवज्जो। तो तारीख को तारीख से मिला के देखिए, एक जंग ऐसी भी तो थी कि जिसमें रसूल के साथी रसूल को छोड़ के भाग गए थे। शैतान ने आवाज बुलंद की, क़द क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। सबने छोड़ दिया, सब भाग गए। बहुत तवज्जो। लेकिन अक़ली में शुजाअत का शहंशाह, हाथ में ज़ुल्फ़िकार, घोड़ों को काबा दिया, दुश्मनों पर हमला किया, रसूल के करीब पहुंचा, रसूल को हाथों में उठाया। शैतान की आवाज पर भरोसा न करना, रसूल जिंदा है, तलवार भी चला रहा है, रसूल को बचा के भी ला रहा है, तलवार भी चला रहा है, रसूल को बचा के भी ला रहा है। हिज़्बुल्लाह की कैफियत देखिए। इस्राएलियों ने बयान ये दिया कि जब हम लेबनान की सरहदों में दाखिल हुए तो हम जिस पहाड़ी पर चढ़े, उस पहाड़ी पर हिज़्बुल्लाह, आगे गए हिज़्बुल्लाह, दाईं जानिब गए हिज़्बुल्लाह, बाईं जानिब गए हिज़्बुल्लाह, हर तरफ हमें हिज़्बुल्लाह नजर आ रहे थे। अब आइए तारीख को तारीख से मिलाइए। जब जंगे उहद में अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा को बचा के ले आए, खैमे में पहुंच गए, सहाबियों ने पूछा, या रसूलल्लाह, मदीने से कितने अली लेके आए थे? अली नजर आ रहे थे, या हिज़्बुल्लाह नजर आ रहे थे। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। जज्बे इस्तक़लाल, ये सब फर्जंदाने इनक़लाब हैं, ये सब फर्जंदाने तौहीद हैं, ये सब फर्जंदाने इनक़लाब हैं। इनक़लाब किसको कहते हैं? मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूँ, आखिर में चंद जुमले। इनक़लाब कहते हैं किसी सुकूत में हरकत पैदा हो जाना, किसी ठहराव में हरकत, तहर्रुक पैदा हो जाना। मसलन आपने साकिनी में पुरानी मस्जिदें जो बनी हुई हैं, वहाँ हौज़ बने हुए होते थे। यहाँ जामा मस्जिद में जाइए, हौज़ बना हुआ है, हौज़ का पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, उसमें आप थोड़ी सी छोटी सी कंकरी फेंक दी तो एक हरकत और एक तहर्रुक पैदा होता है।
सरहदों से जाके लहरें टकराएंगी। ये जो हरकत पैदा होती है इसी को इनकलाब कहते हैं। इनकलाब इस्लामी कोई छोटा सा पत्थर नहीं था, कंकड़ नहीं था सुकूत में और खामोशी में, बल्कि पूरी एक चट्टान थी। जब वो चट्टान खामोश पानी में जाके गिरी तो इनकलाब के सोते सिर्फ ईरान में नहीं पूरी दुनिया में नजर आई। मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में नमाजियों की तादाद बढ़ी या नहीं बढ़ी? दाढ़ी रखने वालों की तादाद बढ़ी या नहीं बढ़ी? आजादारी को समझने वालों की तादाद बढ़ी या नहीं बढ़ी? मारिफत रखने वालों की तादाद बढ़ी या नहीं बढ़ी? नफ्स को समझने वालों की तादाद बढ़ी है। और हिंदुस्तान ही नहीं, चाइना की मस्जिदों के मीनारों से नारे तकबीर की आवाजें बुलंद होने लगी। रशिया की मस्जिदों के मीनारों से उसकी किबरियाई का ऐलान होने लगा। ये था ईरानी इनकलाब। लुबनान में हिजबुल्लाह जैसी जमात पैदा हो गई। अब जाके इमाम खुमैनी से पूछिए वो इनकलाब लाए कहां से? और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया, इनकलाब हम लाए हैं या अशूरा से या अरबईन से। हम अशूरा से इनकलाब लेके आए हैं, हम अरबईन से। पयाम आज़मी का एक बंद याद आ रहा है। पयाम आज़मी ने बहुत पहले मुसद्दस कहा था, उसमें एक बंद था, यही कैफियत थी ना। इस कौम को मिल्लत गुरिया कुल को दुनिया वाले ये समझते थे ये सिर्फ सीना पीटने वाली कौम है, ये गिरिया और शेवन करने वाली कौम है, ये रोने रुलाने वाली कौम है। लेकिन याद रखिए, रोना आंसू जहां तहरीर बनते हैं वहां कौमें जिंदा हो जाया करती हैं। जहां नफ्स में कसावत होती है वो सिर्फ रोते रह जाते हैं। जहां नफ्स में तहरीर होती है वो रोते हैं तो मुख्तार बन जाया करते हैं। पयाम आदमी ने कहा था, समझ रहा था जमाना ये कौमें गिरिया गुना, रहीने शेवनो मातम, असीरे बहनो गुना, न देव उठेगी इनसे न उठ सकेगी कमा। भला ये कौम कहां और इनकलाब कहां? भला ये कौम कहां और इनकलाब कहां? मगर उठी तो सितम का मिजाज फेंक दिया, उतार कर सारे बातिल से ये इनकलाब है। जो इनकलाब अशूरा के जरिए से इनकलाबी सलावत इरशाद फरमा दीजिए। अच्छा, अल्लामा इकबाल का एक जुमला कह के मैं बात को मुकम्मल कर दूं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मदरसे से खानकाह में जाना आसान है, खानकाह से मदरसे में आना मुश्किल है। अब इसकी गहराई को आप समझिएगा, अल्लामा इकबाल ने क्यों ये बात कही कि मदरसे से खानकाह में जाना आसान, खानकाह से मदरसे में आना मुश्किल है। क्योंकि खानकाह में बैठने वाले का काम सिर्फ ये है कि जो अपनी निजात का सामान करता है, बस अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, हमें अल्लाह की जरूरत है, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा है, हमारी निजात हो जाए। लेकिन मदरसे में रहने वाला तालिब इल्म, मदरसे में तालीम हासिल करने वाला आलिम दीन अपनी निजात के लिए भी जीता है, समाज और माशरे की निजात के लिए भी काम करता है। नहीं, बात शायद पहुंच नहीं पाई। अल्लामा इकबाल ही का एक दूसरा पढ़े देता हूं, और मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और। बड़ी आसानी से आपने सुन लिया। मुझे बताइए कि लफ्जों में कोई फर्क है? अल्लाह अकबर मुल्ला भी कहता है, अल्लाह अकबर हिजबुल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह अकबर मौलाना भी कहते हैं गुलदस्ता ऐलान पर जाने वाले, अल्लाह अकबर वो मुजाहिद भी कहते हैं जो सरहदों पर खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर मस्जिद में
تنخواہ حاصل کرنے والے مؤذن بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر محراب میں کھڑے ہونے والے مجاہد بھی کہتے ہیں۔ لفظ وہی ہیں، استعارے وہی ہیں، زبان وہی ہے، انداز وہی ہے۔ پھر علامہ اقبال نے کیوں کہا کہ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور؟ علامہ اقبال سمجھانا چاہ رہے تھے، دیکھو ملا کی فکر کو سمجھو، مجاہد کی فکر کو سمجھو۔ ملا جو اذان دیتا ہے اپنی نجات کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے، لیکن مجاہد جو اذان دیتا ہے وہ معاشرے کو بچانے کے لیے، وہ سماج کو بچانے کے لیے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ فرزندان انقلاب مجاہد آیت اللہ خمینی، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ جذبہ یوں ہی تھوڑی پیدا ہو جاتا ہے، یہ وہ تحریک ہے کہ جو معصومہ عالمیان نے مدینے سے چلائی تھی، یہ کہہ کہ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، اور یہ سلسلہ آج بھی باقی ہے۔ اگر حقیقی اسلام کو دیکھنا ہو کہ حقیقی اسلام کو بچانے والا کون ہے، تو یا تو فرزندان زہرا نے بچایا ہے یا ان کے چاہنے والوں نے بچایا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں چاہے میمنہ دیکھیے، میسرہ دیکھیے، قلب لشکر دیکھیے، اگر میمنہ تو سیستانی ہے تو میسرہ تو خمینی، قلب لشکر تو حسن نصر اللہ، سائیڈ میں صحیح حسن زنزکی، کہیں پر زنزکی ہیں، کہیں شیخ نمر ہیں، کہیں سید نصر اللہ ہیں، کہیں علی خامنائی ہیں، کہیں سیستانی ہیں۔ دنیا اسی سے تو گھبرا رہی ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس ٹینک ہے، نہ ان کے پاس میزائل ہیں۔ اور یہی تو ہوا تھا جب 8 سال جنگ تھوپنے کے بعد تجزیہ نگار بیٹھے تھے کہ آخر طاقت کہاں سے آئی، یہ میدان میں ٹکے کہاں سے، یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا۔ تو تجزیہ نگاروں نے ایک ہی طرح کا تجزیہ کیا کہ یاد رکھو دنیا والوں، ٹینک کے مقابلے پر ٹینک لایا جا سکتا ہے، میزائل کے مقابلے پر میزائل ہم بنا سکتے ہیں، اسلحے کے مقابلے پر اسلحہ ہم بنا سکتے ہیں، ہم ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن خمینی کے ہاتھ میں دباؤ کرنے والے تصدیق کے تعلق اور آدمی کون ہے اسلام کا تحفظ کرنے والا؟ جا کے دیکھیے پوری دنیا کے منظر نامے پر نظر ڈالیے، آج بھی مرحب کے نمائندے، مرحب کی اولادیں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے اور دنیا کے بڑے چوراہوں پر کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ خیبر ہمارا ہے، خیبر ہمارا ہے، ہمیں چاہیے، ہم قبضہ کریں گے، ہم خیبر میں جائیں گے، ہم خیبر میں جا کے بیٹھیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں مرحب مر گیا، مرحب کی اولاد باقی ہے، لیکن عزیزوں مایوس نہ ہونا، اگر مرحب کی اولاد باقی ہے تو علی کا بھی ایک شعر باقی ہے۔ سید نصر اللہ نے لبنان کی پہاڑیوں سے آواز دی، اب نہ تو علی مرتضیٰ، نہ تو فاطمہ الزہرا، نہ تو حسن مرتضیٰ، نہ تو حسین شہید کربلا، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ خیبر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، میدان عمل میں آ کے دیکھو، اگر خیبر میں یاد دلا دوں تو مجھے رسول اللہ کا کہنا، آؤ میدان عمل میں، اگر تم مرحب کے بیٹے ہو تو میں علی کا بیٹا ہوں۔ اور یاد رکھیں جو خیبر ہمارا ہے، خیبر ہمارا ہے کہ نعرہ دینے والی شیطانی طاقتیں ہیں۔ خیبر جب سے فتح ہوا قیامت تک علی کا، عرض کر رہا ہوں، خیبر جب سے فتح ہوا قیامت تک علی کا، کربلا جب سے بنی قیامت تک حسین کی۔ صلوات بھیجتے ہیں اب دو جملے قبلہ کی اجازت سے عرض کر دوں آخر میں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں تو ہم نے کیپٹلزم کو پہنچا دیا، سامراجی طاقتوں کی حکومت ہو گئی کلچر کے ذریعے سے، دوسری جنگ عظیم کے بعد
بہت توجہ سنیے گا عزیزوں، آخری جملے ہیں. جب انہوں نے کہا حکومت تو ہمیں پھر دنیا پہ کرنا ہے، لیکن انداز بدل دیں گے. اب ہم اپنے لوگ نہیں بٹھائیں گے، یونین جیک نہیں پھیلائیں گے، وائسرائے نہیں بھیجیں گے، بلکہ اب ہم کلچر پر حملہ کریں گے، تہذیب کو ختم کریں گے. لہذا انہوں نے تہذیب کو ختم کرنے کے لیے ایک مبلغ استعمال کیا، 4 اسلحے استعمال کیے. مبلغ کا نام بتاؤں؟ میڈیا. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری تہذیب تھی کہ پہلے 2 مہینے 8 دن تک ہمارے گھروں میں ٹی وی پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا. لیکن آج مجھے حیرت ہوئی، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے یہاں مجلس پڑھ رہا تھا، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا IPL میچ چل رہا تھا، کچھ نوجوان مجلس کے فرق پر بیٹھے ہوئے میچ دیکھتے. تو وہی ہے کہ زبان کا حسین حسین، دل میں عمر ریاض کی محبت. یہ کیپٹلزم نے، سرمایہ داروں نے، سامراجی طاقتوں نے اپنے اسلحے استعمال کیے. ان کا ایک مبلغ 4 اسلحے. مبلغ کا نام میڈیا، ٹی وی. ان کا پہلا اسلحہ بے پردگی، دوسرا اسلحہ جوا، تیسرا اسلحہ سود، چوتھا اسلحہ نشے کا عادی بنا. اب آپ پوری دنیا میں نظر رکھ کے دیکھ کے آئیے کہ ان 4 چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا یا نہیں کیا. میں اپنے یہاں کی بات نہیں کرتا، آپ عیسائی مذہب کو لے لیجیے، یہودی مذہب کو لے لیجیے. آج سے 100 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے اگر ان خواتین کی تصویریں آپ دیکھیں گے جو یہودی اور عیسائی ہوتی تھی تو وہ بھی پردہ اور اسکارف میں ہوا کرتی. آج انہوں نے عورت کو برہنہ کر کے میدان میں کھڑا کر دیا کہ جب عورت برہنہ ہو جائے گی تو وہ جن بچوں کی تربیت کرے گی ان کا نفس کثیف ہوگا، بیمار ہوگا. تو وہ بچے یزیدیت کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حق پرستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے. دوسرا اسلحہ، انہوں نے شراب کو پوری دنیا میں عام کر دیا. کہا یہ سب یزید کے نمائندے بن جائیں گے، جب شراب پینے لگیں گے تو حیا خود ختم ہو جائے گی. تیسرا سود کا نظام، چوتھا جوئے کا نظام. اب میں نتیجہ نکالے دے رہا ہوں انشاءاللہ، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اور تفصیل میں جاتا اور آپ کو بتاتا، نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا. جب اپنے مبلغ کے ذریعے انہوں نے 4 اسلحوں کو استعمال کیا تو انہوں نے پوری دنیا کے کلچر پر بآسانی قبضہ کر لیا، پوری دنیا کی قوموں کو مسخر کر لیا. اب جب ہندوستان میں آئے تو کہا آمرس اور آمرس ہمارے یہاں کا پرانا نشہ ہے جو مذہب میں بھی پایا جاتا ہے، یہاں اس کے جراثیم ہیں، آسانی سے قبضہ ہو جائے. بے حیائی، یہ بات صحیح ہے کہ یہاں کی ہندو خواتین بھی پردہ کرتی تھی، اپنے بزرگوں کے سامنے بھی پردہ جایا کرتی تھی، ساڑی کا پلو بڑا ہوا ہوتا تھا اگر کوئی بزرگ آ جاتا تھا. لیکن ایک خطہ ایسا بھی تھا، اجنتا اور الورا کے مندر جس کی گواہی نہیں ہے، جہاں برہنگی پائی جاتی ہے، کا برہنگی کے جراثیم ہوئی. جوا، پہلی جنگ جوئے کی بنیاد پر ہوئی. سود کا لالام کا نظام پرانا تھا. تو یہ 4 اسلحے جو سامراج نے استعمال کیے، ان کے جراثیم ہمارے ملک میں پہلے سے پائے جاتے تھے. انہوں نے ہمارے کلچر کو بھی کولیپس کر دیا، ختم کر دیا. جو بزرگ یہاں تشریف فرمائیں وہ محسوس کرتے ہوں گے آج سے 60 سال پہلے کا ماحول کیا تھا اور آج میڈیا نے معاشرے کو کہاں پہنچا دیا. لیکن پوری دنیا کو مسخر کرنے کے بعد جب انہوں نے ایک قوم پر نظر ڈالی کہ جب ہم اس قوم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بے پردگی کی بات ہوتی ہے تو وہ زینب کے پردے کی دہائی دیتے ہیں. جب ہم شراب پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یزید کو شرابی کر کے لعنت بھیجا کرتے ہیں. جوئے کی بات ہوتی ہے، جوا حرام، سود حرام. یہ قوم
نصیف ہوتا ہے، ان کے ضمیر میں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اب میں لفظوں کو چھوڑ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کر دوں گا۔ کہاں اب انہوں نے سوچا اس قوم کو کیسے مسخر کریں، کیسے ختم کریں، لہذا انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، ہمارے ہی درمیان کے ایجنٹ اٹھائے۔ کہا اس قوم کے پاس دو مرکز ایسے ہیں، جب تک یہ مرکز رہیں گے اس قوم کی تحریک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ان کے پاس ہے نظام مرجعیہ۔ اتنی خاموشی سے نہیں سننا، انقلابی بیان ہے۔ ایک ہے ان کے پاس نظام مرجعیہ، دوسرا ہے نظام عزاداری۔ نظام مرجعیت کے ساتھ نظام عزاداری ان کے ضمیر و وجدان میں انقلابی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور یہ قوم جب محرم میں فیض میں آتی ہے، کہاں کا سود، کہاں کا جوا، کہاں کی شراب، کہاں کی بے پردگی، یہ تو بے پردگی پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ تو یزید شرابی پر لعنت بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے ضمیر و وجدان میں انقلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تب پھر ان کے دونوں مراکز کو توڑنے کے لیے انہی کے درمیان سے ایجنٹ اٹھاؤ، اشرفیوں کی جھنکار، سکوں کی جھنکار، ڈالروں کی جھنکار کا ایجنٹ بناؤ، کسی کو اخباری بناؤ، کسی کو ملنگ بناؤ۔ کسی کو اخباری بناؤ، کسی کو ملنگ بناؤ، نظام عزاداری کو متاثر کرنے کے لیے ملنگیت، نظام مرجعیت کو توڑنے کے لیے اخباریت۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا چند سال پہلے جب کربلا معلیٰ کے تحفظ کے لیے فقیہ اعظم بت شکن آیت اللہ سیستانی بستر بیماری سے اٹھ کے کربلا کی طرف گئے، تو بی بی سی لندن کی رپورٹ تھی 70 لاکھ لوگ چلے، کربلا کی طرف گئے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے ایک خط آیت اللہ سیستانی کو لکھا جو اس زمانے میں وائرل ہوا تھا میڈیا کے ذریعے۔ اس خط کے 2 جملے سناتے ہیں، بات کو ختم کر دوں۔ اس خط میں ویسے تو بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کا اقدام بہت مستحسن ہے، لیکن اس کے درمیان میں تو جو 2 جملے لکھے تھے وہ سنیے اور آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ درمیان میں رہبر معظم نے تحریر فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کو، عالمی طاقتوں کو، اسلام دشمن طاقتوں کو اپنی سازشوں پر پھر سے غور کرنا چاہیے۔ بلینوں ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد آج پھر انہوں نے دیکھا کہ جب ایک فقیہ مسلح درس سے اور مسلح عبادت سے اٹھتا ہے، آواز دیتا ہے، تو پوری قوم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، پوری قوم بیدار ہو جائے ہوتی ہے۔ میں کہوں گا رہبر معظم، آپ نے بہت عمدہ خط لکھا، آپ نے تمام باتیں لکھی، لیکن ایک جملہ ہم نوجوانوں کی طرف
नासिरों में शामिल, मौला हमें अपने नासिरों में शामिल करें। लेकिन अजीजों, हम मजलिसों में बैठे हैं, ये मजलिसे मकतब हुसैन है, मुसल्ले मकसद हुसैन। मकतब में बैठ के हमें हुसैन के मकसद पर भी नजर रखना है कि हुसैन का मकसद क्या था, हुसैन ने क्यों कुर्बानी पेश की। हुसैन का मकसद वो मुआशरा बनाना कि जिसमें कोई यजीद न पैदा हो। हुसैन का मकसद ऐसा मुआशरा तामीर करना कि जिसमें लोग हलाल और हराम के फर्क को समझते हैं। और इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं कि अगर कोई मोमिन एक गुनाह करता है तो इमाम की गैबत में 40 साल का इजाफा होता है, कई साल का इजाफा हो जाए। हम दुआ तो करते हैं, मौला आ जाइए, मुंतक़िम खून हुसैन तशरीफ ले आइए, लेकिन क्या हमने अपनी आंखों को भी इस लायक किया है, हम अपने दिल को भी इस लायक किया है, हमने अपने ज़मीर को भी इस लायक किया है, हमने अपने नफ्स को भी वो तरक्की दी है कि हम इमाम को बुला सकें और अपने दिल में बिठा सकें। तो मजलिसों में बैठ के ये ज़रूर गौर करना चाहिए। ज़ाकिर अव्वल हिंद के मसाइब पढ़ रहे थे, मुझे जनाब शीरी याद आई। वो थी इमाम की चाहने वाली, वो थी इमाम की मानने वाली, जिनकी तरबियत जनाब ज़ैनब ने की। जनाब शहरबानों की कनीज शीरी। ये अय्याम असीरान करबला के अय्याम है। चंद दिन के बाद काफिला मदीने पहुंचने वाला है, लेकिन रास्ते में सफर में जिन खवातीन की तरबियत जनाब ज़ैनब ने की थी, सरकार सैयदुश्शुहदा ने जिन लोगों की तरबियत की थी, वो बीच बीच में मिलते रहे। उन्हीं में एक शीरी भी थी। आप मर्सिया सुनते रहे, मिर्जा दमीर और मीर अनीस कि शीरी को जब हुसैन ने आजाद कर दिया, क्या कैफियत पैदा होती है। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा शीरी है कौन? जनाब शहरबानों की कनीजी में थी और उनके इंतकाल के बाद एक दिन हुसैन ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा, हम बहुत खुश हैं, तुम्हें आजाद करना चाहते हैं। शीरी ने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा, मौला आका, मुझे आपके कदमों ही में जन्नत महसूस होती है, मुझे आज़ाद ना कीजिए, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। का शीरी, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओ तबलीग करो, लोगों को बताओ, और ये काम आज़ादी के बगैर नहीं हो सकता। का अच्छा आका, मुझे आज़ाद कर ही रहे हैं। अब एक बात कही शीरी ने, दिल का हाथ करके सुनिएगा, आका मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा कीजिए कि जब मैं अपने घर चली जाऊंगी तो एक दिन आप मेरे घर जरूर तशरीफ लाएंगे। जनाब ज़ैनब तशरीफ फरमाए, उम्मे कुलसूम तशरीफ फरमाए, जनाब उम्मे लैला तशरीफ फरमाए, जनाब फरवत, तमाम बीवियां खड़ी हुई हैं। इमाम हुसैन तशरीफ फरमाए, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शीरी कह रही है, आका आप मेरे घर, मेरे गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइएगा। तो इमाम हुसैन की मुंह से एक जुमला निकला, जबान से फैसला निकला, शीरी हम तुझसे वादा करते हैं तेरे घर जरूर आएंगे। लेकिन शीरी को हमें पहचान लेगी, हमें महसूस कर लेगी। कहा था कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना पहचानूंगी तो कौन पहचान। आका एक वादा और कीजिए, आप तन्हा नहीं आएंगे, शहजादी ज़ैनब को भी साथ में लाएंगे, शहजादी कुलसूम को भी साथ में लाएंगे, शहजादा अली अकबर भी साथ में आएंगे, शहजादे कासिम भी साथ में आएंगे, सबको साथ में लेके आएंगे। सरकार सैयदुश्शुहदा ने कहा, शीरी हम वादा करते हैं तेरे घर जरूर आएंगे, लेकिन हमें तू पहचान लेना। 10 मुहर्रम को हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। फलाओं में आवाज होगी, अला कुतिल हुसैन को करबला, अला ज़ुबिह हुसैन को करबला। अब ये काफिला करबला से कूफे की तरफ जा रहा है। कूफे से जब निकलने वाला था तो शाम हो गई। उधर शीरी घर में है और शीरी की कैफियत यह है, चूंकि इमाम ने वादा किया है, शीरी
شیرین کو معلوم ہے کہ میرا آقا میرے گھر ضرور آئے گا، میرے غریب خانے میں ضرور آئے گا۔ تو شیرین کا روز کا عمل یہ ہے، کبھی ایک حجرہ صاف کرتی ہے، کبھی ایک چادر بدلتی ہے، کبھی کسی کمرے کے پردے بدلتی ہے۔ ارے اس حجرے میں شہزادی زینب کو لٹاؤں گی، اس کمرے میں شہزادہ علی اکبر اور قاسم کو سلاؤں گی، اس کمرے میں میرا آقا حسین قیام فرمائے گا، یہاں آنا محمد قیام کریں گے۔ ایک ایک کمرے کو روزانہ صاف کرتی ہے، چادر بدلتی ہے، پردے بدلتی ہے، اور دروازے کا کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہے، کاش آج میرا آقا آ جائے، آج میرا مولا آ جائے، آج میرا شہزادہ علی اکبر آ جائے۔ ابن شیرین نے محسوس کیا کہ عجیب سا موسم ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ شیرین کی ایک کنیز اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے مالک ایک عجیب سا قافلہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں آیا ہے۔ کہا اس قافلے کی کیا کیفیت اور کیا نوعیت ہے؟ کہا کچھ چاند سے سر ہے جو نوکے نیزہ پر آویزہ ہے، بلند ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے نور چھن چھن کے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے، وہ حدیث کہتی ہے کہ اے مالکن میں نے اس قافلے میں کچھ بیویاں دیکھی ہیں جن کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں ڈوریاں، گلے میں خاردار پاؤں۔ شیرین کو چین نہ پڑا، وہ میدان میں گئی، اس راستے پر گئی جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، دور سے قافلے کو دیکھا، کسی سے پوچھا اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے، سردار کون ہے، کون سپاہی، کون داروغہ ہے؟ کسی نے بتایا جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بس شیرین ایک مرتبہ اس کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے شام کا وقت ہے، مجھے معلوم ہے کہ رات میں تم قافلے کو آگے نہیں بڑھاؤ گے، تمہیں یہاں ٹھہرنا ہی تو ہے، رکنا ہی تو ہے، جتنی اجرت چاہو مجھ سے لے لو، لیکن ایک رات اس قافلے کو میرے گھر میں مہمان بنا دو، تم بھی آرام کرو، اس قافلے والوں کو بھی آرام کرواؤ۔ جو پیسہ دینا تھا اس نے دیا اور اس کے بعد اس قافلے والوں کو وہ اپنے گھر میں لے آئی۔ عزیزوں وہ نیزے گھر کے صحن میں رکھ دیے گئے جس پہ علی اکبر اور قاسم کے سر سجے ہوئے تھے، جس پہ علی اصغر کا سر تھا، جس پہ عباس کا سر تھا۔ شیرین نے جلدی جلدی بستر صاف کیے، جلدی جلدی ایک تخت کا فرش بچھایا، شہزادی زینب سے اشارے سے کہا اے بی بی تم تمام بیویوں کو لے کے اس چبوترے پر اس تخت پر بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد رات ہو گئی، شیرین اپنے حجرے میں چلی گئی، کبھی لیٹتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی لیٹ جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ عزیزوں دل کو ہاتھ رکھ کے سنیے گا، بہت ہوئے اس کو آنکھ لگنے والی ہے، یہ سونے کی کوشش کر رہی ہے۔ غنودگی کے عالم میں اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں ہماری اتری، اس ہماری کے پردے ہٹے، اب جو ہماری کے پردے ہٹے تو رسول خدا بال بکھیرے ہوئے، فاطمہ زہرا بال بکھیرے ہوئے گھر کے صحن میں آئی اور آ کے کہا ہائے شیرین تم کس میں آئی؟ یہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یہ سوچنے لگی شاید میرا خواب ہو، پھر لیٹ گئی، پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ابھی سونا ہی چاہتی تھی کہ تخت پر جن بیویوں کو بٹھال کے آئی تھی ان بیویوں میں سے ایک بیوی نے آواز دی ہائے میرا ماجایا حسین، ہائے میرا ماجایا حسین، ہائے میرا ماجایا حسین، ہائے میرا ماجایا حسین۔ تو شیرین سے برداشت نہ ہوا، اپنے حجرے سے نکلی، دروازے سے کھولا، اس بیوی کے قریب گئی اور ایک جملہ کہا اے بیوی
मजालिस हो रही हैं, उसमें मौलाना आज़म साहब नबी काम कर रहे हैं, निज़ामत कर रहे हैं मौलाना बाबर साहब नबी, ये हमारे पुराने जनरल सेक्रेटरी हैं, 15 साल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। और ये इदारा आलिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में सालाना मजालिस होती हैं। और ये मजालिस आप लोग बरकत अज़ादारी चैनल पर देख सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक कि बरकत अज़ादारी के जरिए ये खमसा मजालिस नश्र किया जा रहा है। आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पर बखूबी से समाप्त कर सकते हैं। यकीनन ज़रिए तरसील का एक अहम रुकन है बरकत अज़ादारी, लिहाजा हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनके तौफ़ीक़ात के इजाफे के लिए दुआ करते हैं। लिहाजा खुदा से दरख्वास्त ये कि बरकत अज़ादारी को फेसबुक, यूट्यूब पर जाकर आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो आप भी सवाब में शामिल होंगे और अज़ादारी को, तबलीग को